اللہ اللہ وہ روایات تو آپ نے سنی ہے کہ اس رات کے نزول کا، اس عظمت کے اعلان کا وہ سبب کیا ہے؟ اللہ اللہ میرے مصطفیٰ کریم نے میرے آقا حضور کو رب قدیر کی طرف سے ایک پیغام ملا، ایک واقعہ سنایا میرے مصطفیٰ نے۔ فرمایا ایک سابقہ امتوں کا ایک آدمی ایسا تھا کہ جو دن کو روزہ رکھتا، رات کو عبادت کرتا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو عبادت کرتا، دن کو روزہ رکھتا، رات کو عبادت کرتا، 80 سال تک اسی طریقے سے اس نے عبادت کی، دن کو روزہ رکھ کے پھر جہاد کرتا، اللہ اللہ جہاد کرتا۔ ایک دن ایسا آیا کہ دشمن کے علاقے میں جب وہ گئے، وہ مجاہد وہ جہاد کرتا ہوا وہ رب کا بندہ گیا، جس وقت قریب تھا کہ سورج غروب ہو جائے اور اگلا دن اگلا دن شہر حرام یعنی حرمت والے مہینے کا دن تھا، یعنی حرمت والا مہینہ وہ مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں قتال جنگ وغیرہ منع ہوتی ہے، ابھی دشمن کا علاقہ فتح کرنا باقی رہتا تھا۔ یہ رب کا اتنا لاڈلا اور پیارا بندہ ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کی جب اے میرے رب اگر میرا جہاد تیری بارگاہ میں مقبول گئے تو پروردگار اس سورج کو روک دے، جب تک میں یہ تیرے دین کا پرچم میں اس پورے علاقے پہ میں نہیں لہرا دیتا، اس وقت تک تو سورج کو غروب نہ فرما۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے اس کی زبان میں وہ کمال عطا کیا کہ اب وہ میدان جہاد میں گئے، جنگ جاری ہے، جنگ جاری ہے، پورا علاقہ فتح کیا ہے۔ اب جب پلٹ کے دیکھا نام یوشع بن نون نے، اب جب پلٹ کے دیکھا تو ابھی تک سورج رکا ہوا ہے۔ اللہ اللہ عرض کی رب اب اس کو چلا، جواب آیا او میرے پیارے بندے پہلے یہ چلتا تھا میرے نظام کے حوالے سے، اب یہ رک گیا ہے تیری دعا سے، اب یہ انتظار میں ہے، جب تک تیری طرف سے اشارہ نہ ہو یہ آگے بڑھے گا نہیں۔ اللہ اللہ صحابہ نے جب یہ سنا، بلکہ جب میرے رسول اعظم نے بیان کیا کہ 80 سال جہاد میں، پیار سے کہنے نا سبحان، 80 سال جہاد کے میدان میں دن کو روزہ پھر جہاد، اور یاد رکھنا اسلامی جہاد کے اندر میں نے اسلامی جہاد بولا ہے، کھلوں والا جہاد نہیں، میں نے 2 نمبر جہاد کی بات نہیں کی ہے، میں نے 1 نمبر جہاد کی بات کی ہے جو اعلان کلمت اللہ کے لیے ہو، فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں، ایجنسیوں سے مال کھانے کے لیے نہیں۔ کدھر گیا جہاد؟ یہ جہاد نہیں کہ جس میں پورا ملک اور پوری قوم اور پورا مذہب بدنام ہو، اس کو ہم جہاد نہیں کہتے، یہ فساد ہے۔ جہاد وہ ہے کہ جو خلیفہ وقت یا حاکم وقت کی حکم سے جب دشمن ملک پہ حملہ آور ہو تو اس وقت جب وہ حکم دے، اعلان کرے، اذنعام دے کہ اب عام عوام اٹھو اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی عظمت کے لیے اٹھو اور اس ملک کو بچاؤ، اس دین کو بچاؤ، اس وقت وہ جہاد ہر مسلمان جو بھی آدمی جو اس کے لائق ہوتا ہے، جس قابل ہوتا ہے، اس پہ وہ جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ یہ جہاد نہیں ہے کہ جناب چندے کھانے کے لیے جہاد کرو، بڑے جناب سیاسی ڈرامے بھی رچاتے رہو، سیاسی جنازے بھی پڑھتے رہو، اور جب افغانستان کے اندر ہزاروں مسلمان مرے، عراق کے اندر ہزاروں مسلمان مرے، ارے باقی علاقوں میں ہزاروں مسلمان شہید ہوں، غائبانہ جنازہ بھول گیا سب کو۔ میں پوچھتا ہوں اگر غائبانہ جنازہ پڑھنا ہی تھا تو ہزاروں افغانستان کی شہداء کا پڑھتے، عراق کے ہزاروں مظلوم مسلمانوں کی شہادت پہ پڑھتے، آئے دن روزانہ دھماکے ہوتے ہیں عراق کے اندر، وہاں لوگ شہید ہو رہے ہیں، ان کے لیے نماز جنازہ پڑھو نا غائبانہ۔ پتا چلا یہ غائبانہ جنازہ یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے، یہ چندہ اکٹھا کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ بہرحال وہ میں عرض کرنے لگا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم میں جب دیکھا کہ اللہ اللہ دن کو روزہ ہے 80 سال تک، دن کو روزہ ہے، رات کو عبادت ہے، رات ساری تہجد گزاری میں اور روزہ رکھ کے اسلامی جہاد میں دن گزرتا ہے، میرے رسول کے دل میں خیال آ گیا اور رب
جی اس کی اتنی تو پہلے عمر بھی نہیں ہوتی، اور جب اتنی عمر بھی ہو جائے تو اس میں کوئی عمر تو اس کی رزق کی تلاش میں گزر جاتی ہے، اور اسی انداز سے باقی عمر اس کے دنیا کے کاموں میں گزر جاتی ہے۔ اللہ جی کاش میری امت کو اتنی عمر مل جائے کہ وہ بھی اسی طرح عبادت کر کے تیرے قریب آ جائیں۔ میرے نبی کے دل میں یہ خیال آیا، میرے نبی کے دل میں یہ خیال آیا، اور امت کی محبت میں نبی کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ بھی گرا ہوگا، اس لیے کہ میرا رسول ویسے رویا تو نہیں رویا، ارے جب امت کی بات آئی میرے نبی کی آنکھوں سے سامن کی طرح آنسوؤں کی جھڑی ہو گئی۔ میرے رسول کی آنکھیں روئیں تو امت کے بھلے میں روئیں، میرے نبی کی آنکھ کا آنسو ٹپکا، رب کی رحمت کو جوش آ گیا، فرمایا محبوبہ ادھر 80 سال ہے، دن کا روزہ ہے، رات کے تہجد نے، دن کا جہاد ہے، اور جو شخص میرے نبی نے فرمایا ایک دن اللہ کی راہ میں جہاد کے میدان میں گزارے، ارے دن تو بڑی بات ہے، فرمایا جتنی دیر میں اونٹنی کے تھنوں سے دودھ نکالا جاتا ہے اتنی دیر جو آدمی میدان جہاد میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے گزارے، نبی کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70 سال کی عبادت بحریہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوستو ایک لمحے کے جہاد میں، تھوڑی سی گھڑیوں کے جہاد میں اتنی فضیلت ہے تو 80 سال کے جہاد میں کتنی فضیلت ہوگی۔ میرے نبی کے دل میں خیال آیا ربا اتنا بڑا اجر، کاش میری امت کا بھی کوئی دل کھلا ہو، میری امت کے لوگ بھی اتنا ثواب لے لیں۔ جب جواب آیا اعلان آ گیا، او میرے محبوب تیری آنکھ کا آنسو میری رحمت کو ابھارنے کے لیے کافی ہے، جا تیرے سینے میں امت کا درد ہے، تیرے دل میں امت کا پیار ہے، میں تیرے امت کے لیے انعام کا اعلان کرتا ہوں، جا اس قوم کے اس شخص کے لیے 80 سال کی عبادت تھی، 80 سال کی عبادت تھی، 1000 مہینوں سے زائد کی اس طرح کی عبادت تھی، محبوب پیارے تیرے صدقے تیری امت پہ اتنا کرم کرنے لگا ہوں کہ اس کی 80 سال ایک طرف، تیری امت کی ایک قدر والی رات ایک طرف، ایک قدر والی رات ایک طرف۔ محبوب اگر یہ قدر والی رات کو تیرا امتی جاگ گیا، اس نے رات تہجد میں گزاری، رات قیام میں گزاری، دن کو روزہ رکھا، دن کو روزہ رکھا، میری عبادت کی، مجھے اپنی قدرت، اپنی کبریائی اور اپنی شان کی قسم ہے، جتنا اسے 80 سال میں نہیں دیا اتنا اسے ایک رات میں نواز دوں گا۔ کان جدر لگائیے، کان جدر لگائیے، کہیے کان جدر لگائیے، کان جدر لگائیے، تیری داستان ہے، کان جدر میں یہ پڑھ رہا